سادہ لفظوں میں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ علاقے کے سارے چور، ڈاکو، ڈکیت، راہزن مل کر اب فیصلہ کریں گے کہ ان کو لگتی ہوئی ٹیریٹری میں کون سا ایس ایچ او بٹھانا ہے۔ اب یقینی طور پہ اگر راہزنوں نے اور چوروں نے، ڈکیتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ یقیناً اپنا ہی ڈاکو بٹھائیں گے، اپنا بلکہ ایس ایچ او بٹھائیں گے، وہی ڈاکو ہی ہوگا، ان کا ساتھی ہی ہوگا، یا اس کو بھتہ دیں گے یا اس کو شامل کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو ترمیم ہے اس میں وہ سارے چور ڈاکو جو آج تک اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے، جو آج تک اپنے جو اپارٹمنٹس انہوں نے خریدے ہیں اس کا نہیں بتا سکے، آج تک جو اپنی انہوں نے دولتیں بنائی ہیں، جو بے شمار قسم کی دولتیں بنائی ہیں، بھلے وہ دبئی میں ہوں، بھلے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہوں، یا بھلے وہ پاکستان میں بنائی ہوئی ہے شوگر ملیں ہوں، تو وہ آج تک ان کی نہیں دے سکے، تو وہ کس طریقے سے کسی ایسے جج کو آنے دیں گے جو ان کے خلاف فیصلہ کرے گا؟ تو یقینی طور پہ حکومت نے اس طریقے سے بیسیکلی پاکستان کے سسٹم کو یرغمال بنایا ہے، پاکستان کی عوام کو اس طرح سمجھیں کہ پھر ایک دفعہ 50 سال پیچھے جھونک دیا گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب میرا مالک اپنی طریقے سے جو تدبیر کرے گا، یقیناً وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت جلد ان سب کو جو اس ترمیم میں شامل ہیں، جو اس جھوٹ کے فروغ میں یا جو اس طریقے سے اپنی طاقت کے نشے میں ہر چیز اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، یقیناً خدا کی ذات ان کو اپنے حساب سے دیکھے گی اور وہ اس کو ٹیکل کرے گی۔ اب وہ وقت کب آتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ وقت آئے اور اس وقت میں ہم ان تمام چیزوں کو، ان کا عبرت ناک جو ان کو شکست ہے، شکست فاش سے دوچار کرے اللہ کی ذات، اور ان کا عبرت ناک حال ہو، یہ عبرت کا نشان بنے۔